العلم نور، العلم نور، العلم نور. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین ناظرین، دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی ہمیں ہر پل ہر دم آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی ہمیں ہر روز نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین ناظرین، آج کل معاشرے کے اندر جادو بہت ہی زیادہ عام ہو گیا ہے. ہر کوئی شخص جو کسی کا انتقام لینا چاہتا ہو تو وہ آمنے سامنے گفتگو کرنے کی بجائے، اپنے مسئلے کو سولو کرنے کی بجائے، اپنے مسئلے کو حل کرنے کی بجائے وہ یہ چاہتا ہے کہ اگلا بندہ جو میرا دشمن ہے وہ غرق ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، اس کا کاروبار تباہ ہو جائے. تو اس کو بولتے ہیں انتقام. وہ انتقام کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس بندے کے دل کے اندر انتقام آ جاتا ہے کہ وہ کسی سے انتقام لے، یا پھر کسی کے دل کے اندر حسد آ جاتا ہے، تو فرمایا کہ یہ دو بیماریاں انسان کو بذات خود تباہ کر دیتی ہیں. جب آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں فلاں سے بدلہ لے لوں، اس نے مجھے 10 بندوں میں ذلیل کر دیا، یا پھر اس بندے نے ایسا کام کیوں کیا جو میری سوچ کے بھی خلاف تھا، تو اس کو بولتے ہیں انتقام. اور دوسری جو حقیقت ہے وہ ہے حسد، جو ہمارے معاشرے میں عام طور پر پایا جاتا ہے. کوئی شخص کوئی چیز لے لے، کسی کے پاس پیسہ آ جائے، کوئی پلاٹ لے لے، مکان بنا لے، گاڑی لے لے، یا اس قسم کی کوئی بھی اچھی چیز لے لے، یا وہ اپنی زندگی میں کچھ اچھا کرنا چاہتا ہو، تو پھر لوگ اس سے جلنا شروع ہو جاتے ہیں. محترم سامعین ناظرین، یہ معاشرے کی بیماری ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس بندے کے دل کے اندر حسد آ جاتا ہے، فرمایا کہ وہ بندہ خود کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکتا. وہ یہ چاہتا ہے کہ نہ میں کامیاب ہوں گا، نہ اگلے کو میں کامیاب ہونے دوں گا. اسی وجہ سے بزرگان دین نے فرمایا کہ جب کوئی شخص ان دو بیماریوں کے اندر آ جائے، ایک انتقام کی بیماری اور دوسری حسد کی بیماری، ان دو بیماریوں میں وہ شخص آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرے کہ مولا انتقام کی بیماری بھی ختم کر دے، حسد اور جلن کی بیماری بھی ختم کر دے. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص آپ سے جلتا ہے، حسد کرتا ہے، یا آپ سے انتقام لینا چاہتا ہے، اور آپ اتنے پاورفل ہیں کہ آپ کے سامنا وہ نہیں کر سکتا، وہ آپ کے سامنے نہیں آ سکتا، تو اس صورت میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ شخص جادو کا سہارا لیتا ہے. وہ شخص جادو کروا دیتا ہے، بندش لگوا دیتا ہے، اور شریر جنات کو وہ شخص اس بندے کے گھر میں بھیج دیتا ہے. تو یوں جیسے جیسے اس بندے کی مالی پوزیشن کم ہوتی رہتی ہے، حاسدین خوش ہوتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم انتقام بھی لے رہے ہیں، ہم حسد بھی کر رہے ہیں، ہم اس بندے کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے. شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ امام بونی فرماتے ہیں کہ جو شخص حاسدین کے حسد سے بچنا چاہتا ہو، جو شخص ظلم سے بچنا چاہتا ہو، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ ہر بندہ جو بھی اس سے حسد کرنے والا ہو، جو بھی اس سے جلنے والا ہو، اس بندے سے یا ان لوگوں سے وہ دور رہے، اسے چاہیے کہ وہ ایک کام کرے. تو وہ ایک کام کیا ہے؟ وہ ایک کام یہ ہے، فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ صبح نماز فجر کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے.
اور اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اپنے پورے جسم پر پھیر لے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عمل کو کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ تو محترم سامعین ناظرین، فائدہ یہ ہوگا کہ صبح نماز فجر سے لے کر نماز مغرب تک آیت الکرسی کا حصار اس بندے کے اوپر لگ جائے گا، اور آیت الکرسی کی برکت سے رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے فرشتے اس بندے کی حفاظت فرماتے رہیں گے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وہ بندہ حصار کی نیت سے آیت الکرسی پڑھے گا تو رب تبارک و تعالیٰ اس آیت الکرسی کے موکلات کی برکت سے اس کی نحوست کو بھی ختم کر دے گا۔ اگر اس کے جسم کے اندر کوئی بندش وغیرہ آ چکی ہے تو روز حصار میں رہنے اور روز آیت الکرسی پڑھنے کی برکت سے رب تبارک و تعالیٰ اس بندے کی نحوست کو ختم کر دے گا۔ آپ لوگوں میں سے بھی جو شخص یہ چاہتا ہو کہ ہمارے اوپر جو بندش لگی ہوئی ہے، ہمارے اوپر جو لوگ حسد کی گندی نظر ڈال دیتے ہیں، ان تمام چیزوں کو اگر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی حسد سے بچ جائیں، انتقام سے بچ جائیں، ظلم سے بچ جائیں اور لوگوں کی بد نظروں سے بچ جائیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ یہ معمول بنا لیں کہ نماز فجر کے بعد صرف اور صرف 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے پورے جسم پر پھیر لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ مغرب تک آپ حصار میں آ جائیں گے۔ اس کے بعد بزرگان دین فرماتے ہیں کہ مغرب سے لے کر صبح نماز فجر تک آپ نے نماز مغرب پڑھنے کے فوراً بعد پھر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اپنے پوری جسم پر پھیر لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے رب تبارک و تعالیٰ اتنا کرم اور اتنا فضل فرمائے گا کہ آپ کے اوپر اگر بندش لگی ہوئی ہوگی یا پھر حاسدین کی حسد والی نظر کی نوست اگر آپ کے اوپر ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آیت الکرسی کی برکت سے رب تبارک و تعالیٰ اس کو دور فرما دے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ حسد سے اور بد نظروں کی گندی نظر سے محفوظ رہیں اور وہ جو نظر آپ کے جسم کے اندر آ کر رک گئی ہے آپ اس کو باہر نکالنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ صرف اور صرف 21 مرتبہ آیت الکرسی شریف پڑھ کر کانچ کے گلاس کے اندر پانی لے کر اس کے اوپر دم کر کے آپ صبح دوپہر شام صرف اور صرف 3 ٹائم آپ یہ عمل کر لیں تو آیت الکرسی کی برکت سے آپ کے جسم کے اندر بھی جو نوست ہوگی وہ بھی نکل کر ختم ہو جائے گی۔ محترم سامعین ناظرین، اس روحانی سفر میں آپ ہمارے ساتھ رہیں، اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مختصر عملیات کی ویڈیو ملتی رہیں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اس روحانی سفر کا آغاز کر دیا گیا ہے، تو آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے تاکہ اس کے بعد آنے والی ہر قسم کی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت اور آسانی کے ساتھ مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔